الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید بشرى للمسلمین سورہ نحل۔ اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ سورہ نحل کی اس آیت کا ترجمہ ہے جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی۔ نونہالان ملت، عزیزان گرامی، رفقاء کرام اور خواتین و حضرات، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ موجودہ سنگین صورتحال میں، جبکہ کووڈ-19 کی دوسری لہر سے پورا ملک بلکہ سارا عالم پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی توجہ بدن اور جسمانی صحت ہی کی طرف متوجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ ہم لوگ بدن کے ساتھ روح کی بھی فکر کر رہے ہیں، اور اس طرح بدن اور روح، من اور تن دونوں کی صحت کے لیے فکر مند ہیں، اور یہی اسلام کا، تحریک اسلامی کا میرے اس میں کنیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیا نہیں؟ آواز نہیں جا رہی ہے؟ آواز نہیں جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے حسن رضا صاحب، آپ آ رہی ہے۔ سبھی لوگ اپنا میوٹ رکھیں۔ ابو اللیث میوٹ رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ جب سب لوگ صرف اپنے جسم، صحت اور بدن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم جسم کے ساتھ، تن کے ساتھ، من اور جسم کے ساتھ روح کی بھی فکر کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا امتیازی وصف ہے، اور یہی توازن و اعتدال دراصل مطلوب ہے۔ حضرات، آپ نے جو عنوان آج کے مطالعے کے لیے طے کیا ہے وہ انسان اور اس کے فطری داعیات ہیں، بلکہ آپ لوگوں نے عنوان کو سہل بنانے کے لیے یا وقت پر پوری بات سامنے آ جائے اس کے لیے اس کی حد بندی بھی کی کر دی ہے، اور بعض اہم داعیات کا ذکر بھی کر دیا ہے، مثلا انا، قوت غضبانیہ، قوت شہوانیہ، عجلت اور تجسس پسندی ہے۔ اگرچہ یہ سب عنوانات، ذیلی عنوانات خود اپنے آپ میں ایک وسعت رکھتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس سلسلے میں چند بنیادی اور اصولی باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں، تاکہ یہ جو انسانی فطری داعیات ہیں ان کے سلسلے میں ہم ان کو اعتدال اور توازن میں کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس کو کیسے رکھنا چاہیے، اس کے سلسلے میں بنیادی باتیں ہماری علم میں آ جائیں۔ دیکھیے، یہ موضوع اپنی حقیقت کے اعتبار سے علمی بھی ہے اور عوامی بھی ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے مخاطب ہیں اور جس اہتمام سے آپ نے اس کو رکھا ہے، تو یہ اس پر ذرا گفتگو علمی سطح سے ہونی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں علم کے سلسلے میں ہم سمجھ لیں کہ علم کسے کہتے ہیں، تاکہ
یہ جو داعیات ہیں اور اس میں انا اور شہوانیاں اور غضبانیاں، ان سب کا جو رول ہے اس کو ہم ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ دوستو، علم کہتے ہیں ذہن میں بننے والی قابل شناخت اور لائق اظہار صورت۔ قابل شناخت اور لائق اظہار صورت اگر بن جائے تو اس کو ہم علم کہتے ہیں۔ مذہبی حلقوں میں عام طور سے مذہبی جو بیانیہ ہے یا جو نصیحتیں اور گفتگو ہوتی رہتی ہے اس میں بڑا ابہام، بڑا اجمال یا زیادہ تر وہ حافظے کے اندر رہ جاتی ہے۔ کوئی لفظ ہم بولتے ہیں، انا بولتے ہیں، فطری محرکات بولتے ہیں، کوئی لفظ بولتے ہیں، اس کی جو تصویر ذہن میں واضح پر بننی چاہیے، وہ صورت جو ہے عربی ہو، تب اس کو علم کہتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے جو عام طور سے مذہبی حلقے میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی لفظ، کوئی خیال، کوئی بات کا بولیں تو اس کی تصویر ذہن میں ہمارے بھی واضح ہو، سننے والوں کے ذہن میں بھی واضح ہو، اور پھر وہ لائق ہو جائے۔ یہ علم کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہوا جو اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہم میں سے جن لوگوں کا ذہن میں اس کی صورت واضح ہے وہ تو اور روشن ہو جائے، واضح اگر نہیں ہے تو مزید واضح ہو جائے، اور مطالعے کے نتیجے میں اور اظہار کرنے کے نتیجے میں ہمارے ذہن پر بھی اس کا نقش جو ہے اور صاف اور کلیئر ہو جائے۔ اس طرح ہم اور آپ دونوں اس گفتگو میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنے اپنے علم کو تازہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ علم جو ہے وہ ذہن کی ایکٹیو حالت میں بتدریج حاصل ہوتا ہے، جس کو ہم شعوری علم کہتے ہیں، اور ذہن کی پیسیو حالت میں جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو وجدانی علم کہتے ہیں، جو عام طور سے مذہبی، صوفیانہ، پیغمبرانہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے گویا ایک مسٹیکل ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، ایک سائنٹیفک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں کیا بحث ہے، لیکن یہ ضرور ہے، یہ بات اس لیے بتا دینا ضروری تھا کہ کانٹ کی جو اس کی جو ایپسٹیمولوجی ہے، اس ایپسٹیمولوجی میں اس علم کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اقبال نے، برگسوں اور ولیم جیمس نے، اور خود ہماری علمی روایت میں ان دونوں کو ریکوگنائز کیا گیا۔ اس لیے جب ہم اس موضوع پر بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے علوم، ہماری جو اپنی ایپسٹیمولوجی ہے اور آنٹولوجی ہے، مطالعہ وجودیات جو ہے اور فلسفہ علم کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ جو وجدانی علم ہے، یہ جو وجدانی تجربہ ہے، یہ اپنی نوعیت اور بناوٹ کے اعتبار سے روحانی ہوتا ہے۔ وجدان کے انکشافات اور مشاہدات اور عقل و حس کی آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، لیکن یہ ایک مستند علم ہے۔ تو یہ اس طرح گویا ہم نفس کی داعیات اور اس داعیات کے سلسلے میں توازن کے سلسلے میں ہماری جو علمی روایت ہے، جس میں تفکر، تدبر، غور و فکر، عقل کا ایکٹیو استعمال، عقل کا پیسیو استعمال، صوفیانہ تجربہ سب شامل ہے، ان سب کو سامنے رکھ کے ہم گفتگو کریں۔ نوجوانوں، یہ اب آئیے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انسان کی فطری داعیات کے بارے میں
اپنی بنیادی باتوں کو جس کو آپ بھی جانتے ہیں اس کو تازہ کر لیں. فطری داعیات کا علم کا مطلب ہو گیا، علم میں ہم جس ایپسٹیمولوجی اور انٹولوجی کو استعمال کریں گے وہ بھی کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے کہ یہ جو فطری داعیات ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر سے پھوٹنے والی طلب، حاجت، جو اس نوع کی تمام چیزوں میں آواز جاری کیا، اس طرح انسان کے فطری داعیات کا مطلب ہوگا کہ وہ مجموعی طلب، خواہش، حاجت، لازمی ضرورت جو انسانوں میں پائی جاتی ہے اور انسان کو کسی کام کو کرنے یا اس رک جانے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ انسانی شناخت کا جز بن کر اس کا اجتماعی سرمایہ بھی سمجھا جاتا ہے. یہ بھی واضح رہے کہ وہ طلب انسان کے شعور اور وجود دونوں میں پائی جاتی. اگر ان کو مٹانے کی کوشش کی جائے تو اس کو تاریخ کے کسی دور میں بھی قبولیت عام حاصل ہو. یہ ہے گویا ہم جب بولتے ہیں انسان کے فطری داعیات تو اس سے یہ مطلب ہوتے ہیں. فطرت کو ایک دوسرے طرح سے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے. ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ انسان شعور اور وجود کا مرکب ہے. جس نقطے پر شعور اور وجود آئیڈینٹیکل ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیویلٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ مقام جو ہوتا ہے، وہ نقطہ جو ہوتا ہے وہ پیور نیچرل ہوتا ہے، اور ساری خرابی ڈیویلٹی سے پیدا ہوتی ہے. ورنہ انسان اپنی فطرت میں معصوم ہے. ہاں، ڈیویلٹی کی وجہ سے تناقض، تضاد، نفاق پیدا ہوتا ہے. اس سے انسان کی ایک ناقص صورت ابھرتی ہے. انسان کی یہ ایک دوسرے پہلو سے ڈیفینیشن ہے. انسان تو آپ جانتے ہی ایک بت ہزار شیوا ہے، ایک مجموعہ ازداد ہے. اس کے ہر پہلو پر گفتگو مختلف زاویے ہوتی رہی ہے. تو فطرت کے حوالے سے ہم دو ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن جو عام ڈیفینیشن ہے اسی کے حوالے سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. انسان کی فطری داعیات پر ہم آگے گفتگو کریں گے. آئیے علم، فطرت، ہم انسان پر، حضرت انسان پر غور کریں تاکہ اس کی جو داعیات ہیں اس پر ہم پھر آ سکیں گے. انسان جو ہے، ہمیں سے ہر آدمی جانتا ہے، معمولی پڑھا لکھا بھی، پڑھے لکھے، کہ روح اور بدن کا مرکب ہے انسان روح اور بدن کا مرکب ہے. اور تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ روح کے داعیات ہوں گے اور کچھ بدن کے داعیات ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے روح اور بدن. روح جو ہے اس کی وہ امر ربی سے بنی ہے، یعنی اس میں تدریج نہیں ہے. جب روح کے بعد قرآن پوچھا گیا کہ یہ روح کیا ہے تو کہا امر ربی ہے، یعنی اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ. اور جو بدن ہے اس میں ایک آرگینک ڈیولپمنٹ ہے، مادی وجود ہونے کی وجہ ڈیولپمنٹ. یہ بتاتا ہے ہاں انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، یعنی ان دونوں کو ہم نے جوڑ دیا. تو یہ روح اور بدن کا مرکب ہے. اب محرکات کو ٹھیک سے سمجھنا چاہیے کہ انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محرکات دیا بھی کیوں ہے اور یہ محرکات ہوتے کیا ہے. دیکھیے، انسان کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اس کو تمام دوسری مخلوقات پر بہتر بناتی ہے وہ اس کا اختیار اور اقتدار ہے. وہ جو چاہے کر سکتی. تو جب کسی کو پورا اختیار ہوگا اقتدار کا کہ وہ ادھر بھی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ وہ نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر جا سکے گا جب تک کہ کوئی محرک، کوئی فورس اس کو ایک طرف نہ لے جائے۔ جانور ہے، جانور کے اندر اختیار نہیں، وہ اس کے سارے عمل استرارن ہوتے ہیں۔ برف ہے، آگ ہے، جتنی چیزیں ہیں سب کا عمل استرارن ہوتا ہے۔ چاند گردش کر رہا، اس کا عمل استرارن ہوتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ کبھی ادھر راستہ بدل دے۔ لیکن انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنا جب جیسے چاہے راستہ بدلے بنائے۔ تو یہ جو آزادی ہے اس کی برابری ہے، آزادی میں خیر اور شر میں آزادی برابری ہے، چاہے تو اما شاکروں و اما کفوروں، چاہے تو ادھر جائے چاہے ادھر جائے۔ تو جب دونوں طرف اس کو برابر اختیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو جھکایا نہیں۔ تو اب جب ایک طرف کسی طرف جھکایا نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو ایک طرف جانا ہے تو کچھ تو محرکات اس کے ہوں گے تبھی وہ چلے گا، ورنہ تو اسٹیٹک رہ جائے گا۔ معمولی لا آف انرشیا بتاتا ہے کہ اگر انسان کسی ایک رخ پر جائے تو آخر کیا موٹیو فورس ہوگا، کیا چیز ہوگا جو اس کو، ورنہ وہ اپنے اختیار کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے وہ دونوں طرف جانے کے لیے برابر صلاحیت کا مطلب ہے کہ کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ فطری داعیات رکھے ہیں جو اس کو متحرک کرے۔ ایک فطری داعیات تو وہ ہے اس کے اندر جو اس کی باڈی کو سسٹین کر سکتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگے اس کو تو کھانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، دوڑ بھاگ ہی نہیں کرے گا، اناج پیدا ہی نہیں کرے گا، کوئی کام ہی نہیں کرے گا، کمائے گا ہی نہیں۔ تو یہ جو بھوک ہے یہ اس کی باڈی کو حرکت دیتی ہے، کوشش کرتی ہے۔ اس طریقے سے انسان کے کچھ داعیات ایسے ہیں جس کو ہم لوگ عضویاتی محرکات کہتے ہیں، آرگینک ہیں، اس کے وجود سے تعلق رکھتے ہیں وہ۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انسان روح اور بدن رکھتا ہے، کچھ داعیات ہیں جو اس کو روحانی سطح پر ایکٹیو کرتے ہیں، کچھ داعیات ہیں جو اس کو بدنی سطح پر متحرک رکھتے ہیں، اور کچھ داعیات ہیں جو ان دونوں کی وجہ سے، چونکہ وہ ایک مخلوق بھی ہے اس لیے اس کچھ سماج میں رہنے کی وجہ پیدا ہو پوری حیثیت ہے۔ کچھ نفسیاتی محرکات ہیں، کچھ عضویاتی محرکات ہیں جو اس کے تحفظ ذات اور بقاء نو سے متعلق ہے، اور کچھ اس کی روحانی ضروریات ہیں۔ عقل رکھتا ہے، روح اور بدن کے ساتھ وہ شعور رکھتا ہے۔ شعور جو ہے، شعور کی اس کی 4 جہتیں الگ ہیں۔ منطقی شعور رکھتا ہے، جمالیاتی شعور رکھتا ہے، اخلاقی شعور رکھتا ہے۔ اخلاقی، تو جب وہ اخلاقی شعور رکھتا ہے تو ظاہر ہے اس سے پیدا ہونے والے محرکات ہوں گے۔ اخلاقی شعور، جمالیاتی شعور، آخر ایک آدمی خوبصورت پھول دیکھ کر کے اس کو توڑتا ہے یا اپنے گھروں میں باغیچہ لگاتا ہے، اس کا جمالیاتی شعور ہے۔ تو جمالیاتی شعور، نفع و نقصان کا شعور، منطقی شعور۔ تو انسان کا جو شعور ہے اس کی الگ 4 جہتیں ہیں۔ منطقی شعور ہے، اخلاقی شعور ہے، جمالیاتی شعور ہے، اور اس کے اندر منطقی شعور ہو گیا، فائدے نقصان کو بتاتا ہے۔ جمالیاتی شعور حسن، جمال اور بدصورتی کو بتاتا ہے۔ اخلاقی شعور جو ہے صحیح اور غلط کو بتاتا ہے۔ تو یہ جہتیں ہیں۔ تو یہ سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے، ایک عالم اصغر ہے۔ بہت سارے جذبات، احساسات، خواہشات، یاد کا مرکب ہے،
یہ اس انسان کو یاد کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے روح بدن اور روح بدن کے ملنے نور بنا ہے، اور روح اور بدن کے ملنے سے جو اس کا وجود بننے سے اس کا جو انٹیوشن ہے، وجدان ہے، چار چیزیں نا، جسم، شعور، روح، وجدان، یہ چار چیزیں جو اس کے اندر ہیں، یہ چاروں چیزیں مل کے اس کو بیلنس بھی کرتی ہیں، سنبھالتی بھی ہیں، شعور کی سب جہتیں مل کے اس کو، تو یہ ہے انسان، یہ ہے انسان کی فطری انسان، اور اس کو انسان کو جینے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کچھ داعیات ہیں، صحیح اور غلط کرنے کے سلسلے میں کچھ ایسے داعیات ہیں جو غیر متعدل ہو جاتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کنٹرول میں رہتے ہیں تو اس کی نشو و نما تو ہوتی ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو داعیات ہیں، یہ شہوت سے بھی ہے، غضب سے بھی ہے، اپنے آپ کو بڑا رکھنے کے سلسلے میں بھی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر مختلف موقع پر اس کو بیان کیا تھا۔ اللہ تعالی نے ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، اور ابلیس کے اندر قوت یہ ہے کہ وہ ہمارے جو محرکات ہیں اس کو برانگیختہ کر سکتا ہے، یہ ابلیس کا ہے۔ تو ان محرکات میں جو محرکات ہمارے کھانے کے ذریعے شیطان کو دی گئی ہے تاکہ ہم اس کو اپنے اوپر چیک کر سکیں۔ صرف وہی الہی کی روشنی، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس بات کو، یہ تیسرا پوائنٹ بھی ہمارے سامنے کلیئر ہونا چاہیے، علم کا تصور۔ علم کے بعد ہماری جو علم کے جو ذرائع ہے دونوں، روحانی بھی یعنی وجدانی بھی اور تجرباتی بھی اور سائنٹیفک بھی، اور یہ انسان کا جو تصور ہے ہمارا، یہ تصور بھی ہمارا کلیئر ہونا چاہیے۔ دور جدید میں جو گڑبڑی ہوئی ہے وہ تصور انسان میں گڑبڑی ہوئی۔ تصور انسان میں اگر شعور کو مرکزیت دے دی جائے اور خدا سے کو وہاں سے ہٹا کر کے، تو پھر پوری کائنات، انسان، سب کا رشتہ گڑبڑا جاتا ہے، پوری سوشل سائنس گڑبڑا گئی۔ تو اسی وجہ سے تصور انسان کے سلسلے میں بہت ہم کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا روح، یہ ہمارا بدن، شعور اور ہمارا وجدان، یہ سب اجل مسمى تک فنکشنل رہے، کرتا رہے، اس کے لیے اللہ، جیسے ہمارے جو خون دوڑتا ہے تو ہارٹ کو اللہ تعالیٰ نے اضطراری طور پر پمپ کی قوت ڈال دی ہے کہ تاکہ یہ کام وہ کرتا رہے۔ لیکن جو کام اضطراری طور پر ہم نہیں کرتے ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے سلیکٹ کر کے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے اندر داعیات رکھتی ہے، اور یہ داعیات کہاں اعتدال و توازن سے ہٹتے ہیں، اس کے لیے ہم کو شعور بھی دیا، اور شعور کی رہنمائی کے لیے وحی الہی بھی دیا، اور ہر آن بچنے کے لیے جو ابلیس اس کو برانگیختہ کرتا ہے، اس کے لیے کہا فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی یاد رکھو۔ تو ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم اس راستے پر جو ہمارے داعیات ہیں وہ اعتدال سے ہٹے نہیں، اس کے لیے ہم کو استعانت باللہ جو سورہ فاتحہ کی اصل ہے، اور استعاذہ باللہ جو قرآن میں آخری 2 سورتوں کی بنیاد ہے، یعنی پورے قرآن میں جو ابتدا ہے وہ استعانت سے ہے، سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین استعانت سے ہے، اور قرآن کے آخر میں استعاذہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان جو یہ مجموعہ ازداد ہے، اس کے اندر یہ جو محرکات ہیں، یہ محرکات اس کے لیے لازمی ہیں، اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے، اس کے اپنے جسمانی نظام کی ریوائیول کے لیے، بقا اور تحفظ کے لیے ہی نہیں، ترقی کے لیے بھی ضروری ہیں،
اور اس کو برانگیختہ کرنے والی اگر قوت ابلیسی ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بھی ہم نے وحی کا سامان بھی کیا ہے اور اللہ استعانت و استعاذہ بھی. یہ ہے پورا اسلام کا تصور انسان اور انسان کا تصور خیر و شر، خدا اور بندے کا تعلق، وہی الہی کی ضرورت. یہ بات بھی ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے. اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ایک ایک کر کے جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ باتیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں بعض لوگوں کو تو کلیئر بھی ہوں گی اور بعض احباب کے سامنے کچھ سوالات بھی ہوں گے. بہت ممکن ہے کچھ نئے لوگ ہوں تو ان کے لیے کچھ باتیں اس میں نئی بھی ہو سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال لیکن یہ بات پوری طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو محرکات ہیں، یہ محرکات ہم کو متحرک رکھتے ہیں، تحریک ہمارے اندر نشو و نما دیتے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو بناتے ہیں. ورنہ آدمی جیسا بندر تھا پہلے، بندر وہی درخت پہ چڑھتا رہتا. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو تہذیب و تمدن کی نشو و نما ہوئی ہے وہ اسی فطری محرکات ہی نے تو کیے ہیں. یہ جنسی جذبہ جو ہے اگر صرف حیوانی سطح پر ہوتا، یہ انسان کی سطح پر جو اس کو اتنا رکھا ہے خاندانی نظام جو ہے اس کے لیے قوت و توانائی بخشتا ہے. پھر اس سے خیر و شر کی جو بھلائیاں ہیں وہ الگ چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے جو جمال سے اس کا رشتہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. زندگی کی جو بہار ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ جو ہمارے جنسی داعیات ہیں وہ کس طرح اپنے توازن میں رہ کر کے ہماری خاندانی زندگی میں حسن جمال، عورت کا سارا بننا ٹھننا اور مردوں کے ساری تگ و دو اس کے اسی احساس جمال جو جن سے وابستہ ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے. اور اگر یہ بے اعتدالی کا شکار ہو جائے تو اس کے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، کیسی بے حیائی بے شرمی ہو جاتی ہے. کہتے تو لوگ یہی ہے کہ یہ قوت غضبانیہ اور قوت شہوانیہ جو ہے یہی دراصل بنیاد ہے. یہ قوت غضبانیہ جو ہے یہی اپنے مختلف فارم میں ہم کو زندہ رکھتی ہے، ہم کو اپنے کو بچائے رکھنے کے لیے تگ و دو کرتی ہے. اس کے ہزار نام ہیں. اس انرجی کے جب یہ کنورٹ ہوتی ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی مدافعت کے لیے، تو اس کے ہزار نام ہیں. لیکن جب یہ بگڑتی ہے اور جاتی ہے تو پھر ظلم و ستم بھی ڈھاتی ہے، انتقام اور بدلے میں انتہا سے گزر بھی جاتی ہے. پھر لوگ جو کہتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے سے جب کہ خوب اندھیرا ہو جائے ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، اس کے شر سے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں قوت غضبانیہ اور شہوانیہ ہے. وہ محرکات ہیں جب انسان پر اس طرح چھا جائیں کہ انسان کو صحیح اور غلط سجھائی نہ دے تو اسی کو غاسق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. انسان کے اندر جو حیوانی ضرورت ہے اس کی، وہ جب یہ ہوتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے. کیمسٹری بتاتی ہے کہ برین میں ایسی کیمسٹری بننے لگتی کہ عقل ریشن سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے. اور بہت بڑے بڑے حوصلہ مندانہ کام بھی اسی کے ذریعے آدمی کرتا ہے. یہ جو حوصلہ مندی اور قوت طاقت آتی ہے آدمی کے اندر بڑے بڑے رسک لینے کی، وہ بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے. تو قوت غضبانیہ اور قوت شہوانیہ جو ہے یہ انسان کے بیسک، یعنی یہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے بھی، اس کی بقا کے لیے بھی، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کے نو کی کرنے کے لیے بھی، اور اس کے اخلاقیات کی بلندی اور اخلاقیات کی پستی کا سبب بنتے ہیں. اس لیے کہ یہ انسانی وجود جب بدن، جانور میں تو صرف بدن ہے، روح نہیں ہے، لیکن جب انسان میں بدن اور روح دونوں مل گیا پھر اس کا پورا وجود بدل گیا. پھر وہ صرف ایسا نہیں رہا، کوئی مکسچر نہیں ہے بدن اور روح کا، بلکہ بدن اور روح مل کے احسن تقویم ہو گیا، ایک تیسری چیز بن گیا، بالکل ایک نئی چیز اشرف المخلوق بن گیا. تو اس کے نتیجے میں اس کی قوت غضبانیہ اور شہوانیہ جو ہے جانوروں کے کتوں والی نہیں ہو سکتی ہے اور شیر والی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بالکل ایک نئی چیز ہو گئی. یہ قوت محرکہ اس کے جمالیات کو بھی
اس کی اخلاقیات کو بھی، اس کے منطقی ذہن کو بھی، اس کے پورے وجود کو اثر انداز ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا کام نہیں کرتی. تو یہ دونوں جو ہے اس پہلو سے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ہم ذرا سا تصور جو انا ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیں. اس قوت غضبانیہ اور شہوانیہ کے سلسلے میں تو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ یہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے وہ جب انسان کی روح سے مل کر کے یہ قوت غضبانیہ اور شہوانیہ نے ایک بالکل دوسرا روپ لے لیا ہے. لیکن اس کا مین یہ اسی لیے ہے کہ آدمی غصے کو تھامے اور درگزر کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ ہمارے نان اردو لوگ بھی ہیں، تو جو ٹرمز یوز کر رہے تھوڑا سا اس کو انگلش میں بھی ذرا بتا دیں. غضبانیہ، شہوانیہ، یہ ساری چیزیں مطلب بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے. اچھا نہیں، ہم تو سوچ رہے تھے کہ مہاراشٹر کی اردو بہت اچھی ہے بھائی، اسی وجہ سے. نہیں، کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھ پاتے. تو اب تو شہوانیہ اور غضبانیہ تو گزر چکا. جو ایگو ہے اور انا ہے اس پر ہم آئیں گے، نہیں تو آپ کا وقت اب ہو گیا ہے. اور انا کے ایگو کے سلسلے میں یہ جو تصور انا ہے یہ بہت امپورٹنٹ. اس کی یہ جو خودی ہے جو آگے جا کے کبر میں بدل جاتی ہے، خود پسندی میں بدل جاتی ہے، نارسسزم میں بدل جاتی ہے، اپنی بڑائی میں بدل جاتی ہے، اس کے ایک طرف انفیورٹی کمپلیکس میں بدل جاتی ہے، غلامی میں بدل جاتی ہے، بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. یہ جو انا ہے آدمی کے، جو ایگو کا یعنی سیلف آئی انس، ہم یہ جو ہم ہیں، اس کا تصور جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، جس کی ایک فلسفیانہ سطح بھی ہے، اور ہم ایک مذہبی ڈسکورس میں یہ بات بھی آتی ہے، فلسفے کے ڈسکورس میں بھی آتی ہے. اور جو فلسفی شاعر ہیں اقبال کے یہاں اور مولانا روم کے یہاں خودی پر پوری شاعری ہوئی ہے. لیکن ہم تحریکی حلقے میں چاہتے ہیں کہ اس کا جو ایک پلین مفہوم ہے وہ ہونا چاہیے. خود کا 3 سٹیج لوگ بتاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ بالکل بایولوجیکل ہے، ہم ہیں. دوسرا یہ جو ہے وہ ترقی کر کے وی میں چینج ہو جاتی، ایک اجتماعی شعور. اور تیسری بار اپنے اجتماعی شعور سے واپس آ کر کے پھر وہ اپنے ساتھ وابستہ اس طرح ہو جاتی کہ ڈیٹیچ بھی ہوتی ہے اور اٹیچ بھی ہوتی ہے، اور تینوں سے اٹیچ رہتی ہے، ذات سے بھی، اجتماعیت سے بھی، اور خدا سے بھی. یہاں پر صرف ایک بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں جس سے کبر اور سب چیز کا علاج ہو جاتا ہے. انسان کوئی چیز کی سمجھ ہمیشہ اس کے اپوزٹ کے ساتھ سمجھتا ہے. وائٹ کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں بلیک کے بغیر، آپ بڑے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں چھوٹے کے بغیر، آپ بلیک کو نہیں آپ کسی سویٹنس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں بٹرنس کے بغیر، گڈ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں بیٹھ کے. ایسی آدمی سمجھتا ہے. تو یہ جو آئی کا تصور ہے، ہم ہیں، یہ جو تصور ہے یہ اگر خدا کے ریفرنس کے حوالے سے ہو جائے، اس کا اصل حوالہ خدا ہو جائے، تو یہ آئی جو ہے، یہ خودی جو ہے، یہ خودداری جو ہے، یہ آئی کا شعور جو ہے ہمیشہ بندگی کے سطح پر رہتا ہے، اور کبھی بھی اس میں گراوٹ، کبر اور گھمنڈ تک، جب تک آدمی خدا کو دیکھتا رہتا، خدا کے مقابلے میں، خدا کے حوالے سے، یعنی عبد اور معبود کا رشتہ، خالق اور مخلوق کا رشتہ، سائل اور مسئول کا رشتہ، محتاج اور حاجت مند کا رشتہ، یہ استعانت طلب کرنے والا استعانت دینے والا، پناہ ڈھونڈنے والا پناہ دینے والا، یہ جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ، اس کے حوالے سے اگر معرفت نفس ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا وہ اپنے خدا کو پہچان لیا. اور آئی کا تصور میں ابھی ہوں،
اور مجھے کیا ہونا چاہیے. اگر مستقبل کے ساتھ جوڑنا ہے تو وہ آخرت کے ساتھ جڑ جائے, اور اگر اس کو وی کے ساتھ جوڑنا ہے, آئی کو اگر خدا کے حوالے سے جڑے, ایک خدا اب آئی کیا ہونا چاہیے ہم کو, وہ آخرت کے حوالے سے جڑے, اور اگر آئی رسول کے حوالے سے جڑے, آئی کا تصور, خودی کا تصور, تو پھر جو اجتماعیت ہوتی ہے وہ بڑھ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہترین مثال ہے. جب وہ جاہلیت میں تھے تو وہ انا, ایگو, میں کے اس جاہلی مقام پر تھے جو بایولوجیکل بینگ ہے, جو حیاتیاتی جس کی بنیاد ہے. اور میں کا جو تیسرا تصور ہے, ہاں, تو میں کا ایک تصور تو ہے وہ اتفاقی ہے, اضطراری ہے, فیلنگ کے لیول پر ہوتا ہے, ہر جانور میں ہوتا ہے. میں کا ایک تصور اجتماعی ہوتا ہے جس میں علم شامل ہو جاتا ہے. ایک دوسرا عرفانی اور روحانی ہے جو مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے. پھر اس میں آدمی کے اندر قرآن نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ شوہ نفس جو ہے آدمی کی, نفس کی تنگی, نفس کی تنگی اس وقت تک رہتی ہے جب وہ نفس اضطراری سطح پر رہتا ہے, اتفاقی سطح پر رہتا ہے, نہ جب ذاتی سطح پر رہتا ہے تب آدمی کے اندر خود غرضی ہوتی ہے. یہ نا جب اجتماعی اور اختیاری سطح پر آ جائے, علم کے ذریعے, معرفت کے ذریعے, تو پھر اجتماعی پوزیشن اختیار کر لیتا. اور جب یہ عرفانی ہو جاتا ہے, خدا مقصود ہو جاتا ہے, جنت اس کی منزل ہو جاتی ہے, تو پھر یہ روحانی اور عرفانی ہو کر کے یہ انا جو ہے انسانی ترقی کا ایک استعارہ بن جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک نیا توازن, نیا اعتدال, خود شناسی, خود اپنی خودی کی حفاظت بھی وہ کرتا ہے. اور اقبال نے جو کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے یا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. جب آدمی کی انا, اپنی شناخت, ایگو, فرد سے اجتماعیت اور اجتماعیت سے آخرت اس طرح بڑھ جائے, نشو نما پا جائے کہ اللہ کی رضائی اور جنت اس کی انا اس میں گم ہو جائے, تو پھر وہ جو ہے کبر سے, خودبینی سے اور تکبر سے نجات, پھر تکبر کا کوئی سوال ہی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اچھی تھا. جاہلیت کے دور میں تھے تو آپ دیکھتے وہ معاف کرے جو اس کو زد و کوب کرتے تھے اور کسی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب وہ ایمان لائے تو پھر ان کی انا جو ہے علم وحی الہی کے سے روشنی حاصل کرنے کے بعد کیا اس نے شکل اختیار کر لی آپ جانتے ہیں. اور جب خود خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے وجود سے, انہوں نے خلافت کا کام کیا اپنے آپ سے لا تعلق ہو کر, اپنے آپ سے لا تعلق ہو کر. یہ اپنے آپ سے فاصلہ بنانا, بے خودی جس کو کہتے ہیں, بے خودی لے گئی کہاں ہم کو. اقبال نے تو رموز بے خودی بھی لکھی ہے کتاب نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو کبر اور تکبر اور خود نمائی اور خود بینی, اس کی انتہائی, اور دوسری چیزیں, یہ ساری چیزیں, اور اپنی تعریف, اس کی یہی ہوتی کہ آدمی اپنے آپ سے, اپنے آپ کا شعور حاصل کر کے
اپنے آپ کی حقیقت جان کر کے اس کے اجتماعی وجود میں اس کو گم کرے، پھر اجتماعی وجود سے وہ اس کو اپنے ایک مستقبل میں، چونکہ وہ پھر وہ لابتناہی ہے، وہاں تو جو چاہے گا وہ اس کو ملے گا. اگر وہ رضا الہی میں اپنے کو گم کر دے، اس کی رضا خدا کی رضا ہو جائے، اس کی خواہش، تو پھر اس کے اندر خود بینی نہیں ہوگی. تکبر تو یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا سمجھے، دوسرے کو چھوٹا سمجھے. خود بینی یہ ہے کہ ہر صورت میں اپنی بڑائی دیکھنا، اپنے مفاد کو دیکھنا، اور کسی دوسرے کی بڑائی کو قبول نہ کرنا. یہ ہے. دیکھیے آپ مذہبی لوگوں میں، ہماری تحریکی دوستوں میں، ہم میں اور آپ، بڑائی کیسے آئے گی؟ بڑائی، کبر کیسے بڑھے گا؟ یہ خود اپنی انا کی مار جو ہے تکبر میں کیسے بدلے گی؟ جب ہم اپنے اعمال کو دیکھنے لگیں گے. جب اپنے اعمال کو دیکھنے لگیں گے تو ہم کبر کا احساس ہو جائے گا. ہم اپنے آپ سے ڈیٹیچ ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں خدا کی توفیق سے کر رہے ہیں، اور جب وہ قبول ہو جائے گا اللہ کے یہاں تب اس کی حیثیت ہوگی. قبول نہ ہوگا تو کوئی حیثیت نہیں. قبول ہو جائے گا تب اس کی حیثیت ہوگی. یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ اجتماع کیا، انہوں نے یہ قربانی دی، وہ قربان دی. یہ ساری چیزیں ہم دوسرے کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں جہاں آپ نے اپنے کو دیکھا، اپنے کام کو دیکھا، آپ خود سوچئے غزوہ حنین میں اللہ نے کیا تبصرہ کیا کہ تم اپنی تعداد کو دیکھنے لگے تو اللہ نے تم کو شکست دے دی، اس لیے کہ تمہارے اندر تھوڑی سی کبریائی کا احساس ہو رہا، بڑائی کا احساس ہو رہا تھا. کہ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی رحمت سے تم فتح حاصل کرتے ہو. تو جب آپ اپنے کو دیکھتے ہیں تو یہ اپنے کو دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں تو وہاں سے پہلا قدم شروع ہوتا ہے. لیکن اپنی ہی کو دیکھتے رہیں، اپنی ہی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اپنے سامنے ہمیشہ آئینہ رکھیں، اپنے گھر کو اور اپنی محفل خانہ سجا دیں. آپ کو وہی آدمی اچھا لگے جو آپ کی تعریف کرے، وہی آدمی آپ کو خوبصورت لگے جو آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرے، آپ کی تعریف کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نرگسیت میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کی تعریف منہ پہ کرے تو اس کے منہ میں خاک ڈال دو. جب آپ اپنے کو پہچانتے ہیں، جو آپ کا سر یہاں رکنا نہیں چاہیے. پہچاننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ بنی نو انسان کے ایک فرد ہیں، آپ امت کے ایک فرد ہیں، اور ایک اجتماعی وجود آپ رکھتے ہیں. اور اس اجتماعی وجود میں آپ کو آخرت کے لیے ایک دوسرے سے سابق ربک وجنت ارض السماء کارض السماوات والارض، اس مسابقت میں آپ کو رہنا ہے. آپ کی اپنی ذات، اپنی پوری کوشش، اور اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت تبوک نے آدھا مال لا کے رکھ دیا. ایک پوچھا کہ عمر کیا کیا؟ کہا آدھا لے کے آئے، آدھا گھر بار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا سب لے کے آ گئے ہیں جو کچھ تھا، اور گھر کے لیے اللہ کے رسول کو رکھا. یہ دیکھیں دونوں کی مسابقت بھی دیکھی. اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر چھوٹ جائیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بخشا جائے گا تو مجھے امید ہوگی کہ میں ہوں، ایک آدمی جہنم میں جانے کا اعلان کیا جائے گا تو میں سمجھ. یہ ہے اپنی شناخت، اپنی وہ شناخت جو اتفاقی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، احساسی سطح پر نہیں ہے، اضطراری نہیں ہے، بلکہ اجتماعی ہے، وجودی ہے. یہ مستند ہے، جس کو ہائیڈگر بھی کہتا ہے کہ آدمی کا جو وجود ہے اس کو مستند اوتھینٹسٹی کے لیے ضروری ہے. خیر ہائیڈگر کی بات چھوڑیے ابھی، لیکن اس کے بعد بڑھ جاتی ہے یہ اور بڑھتا رہتا ہے. اور پھر آدمی استعانت باللہ، استعاذہ باللہ، انہی دونوں ٹانگوں پر، انہی دونوں پروں پر ہمیشہ اپنا سفر کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، خدا کی رضا کو دیکھتا ہے. آخرت
وزن کو دیکھتا ہے. تو یہ جو اس کا ہے یعنی اپنے آپ سے فاصلہ بنا کر کے اپنے آپ کا شعور رکھنا, اس طرح شعور رکھنا کہ آدمی سفر اس کا جاری رکھ سکے, یہ ہے دراصل اپنے آپ کو خود بینی سے, خود نمائی سے, تکبر سے, غرور سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے دراصل آدمی. تو یہ چند باتیں 7 منٹ رہ گئے. جی 7 منٹ رہ گئے ہیں. جی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میری بات ان 5 نکات پر ختم ہوتی ہے. نمبر 1 یہ کہ انسان کا تصور کیا ہے, اس کے محرکات اور داعیات کیا ہیں, علم کے ذرائع ہمارے یہاں دونوں ہیں, وجدانی اور وہ ہیں, اور یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ داعیات جو ہیں جو رکھے گئے ہیں وہ ہماری جسمانی, ہماری روحانی, ہماری عقل اور ہم کو مستقل متحرک دنیا میں متحرک رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے, اس لیے کہ ہم ایک خود اختیاری مخلوق ہیں, اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے محرکات دیے ہیں تاکہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں, ان کو کنٹرول رکھنا. یہ آخر میں ایک بات عرض کر دیں, شیطان نے جو آدمی کو بہکایا تھا, کبر سے تو بہکایا تھا لیکن یہ اپنی عقل کا استعمال کیا تھا. عقل کو بھی وہی الہی کے تابع اپنے تمام انسان اپنی ذات کی تمام جہتوں کو وہی الہی اللہ کی رضا کے تابع رکھ دے, بس سب چیز معتدل رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے لیے اللہ ہی سے استعانت و استعاذہ مانگے. شکریہ. اگر ایک آخر سوال تو کر لیجیے. جزاک اللہ خیرن. اب سوالات کا وقت ہے. آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیجیے کہ اس کو کنٹرول کرنا یا پھر ہے, تو تھوڑی سی رہنمائی کیجیے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو آدمی کے اندر اہمیت ہوتی ہے, اپنی حفاظت ہوتی ہے, یہ جو غصہ ہے, اینگر ہے, اور اس کے جتنے شیڈز ہیں, جرات مندی ہے, بہادری ہے, کوئی اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا وہ جواب دیتا ہے, اس سے بہتر ہی کرتا ہے, اپنے دشمن کو, اپنے نقصان چیزوں کو, یہ ساری چیزیں دراصل قوت غضبانیہ ہی سے یہ ہوتی ہے. قوت غضبانیہ ہی کا یہ رول ہے کہ آدمی ہمت, جرات, بہادری, وہ اگر قوت غضبانیہ کمزور ہو جائے, ٹھنڈی ہو جائے, تو پست ہمتی, بزدلی, فرار, غلامی سب شروع ہو جاتی. بہادر اور جرات جب آدمی یہ معتدل رہے تو آدمی جرات مندی, بہادری, شہادت اللہ کے, خدا کے راستے میں دشمنوں کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا دین کے خلاف کچھ. تو یہ آدمی کے اندر یہ محرک اسی لیے رکھا گیا ہے. لیکن یہی محرک اگر آگے بڑھ جائے تو آدمی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاہلیت کے زمانے میں پیٹتے تھے, اپنی بہن کو بھی یہ کیا, بہنوں کو بھی کیا, لوگوں کو یہ بھی کیا. یہ قوت غضبانیہ ہی کا نتیجہ نے. تو آدمی کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ اس کو جوش آتا ہے, غصہ آتا ہے, اور اس میں اگر اعتدال پر رہے تو جرات اور بہادری پیدا ہوتی ہے. کمزور ہو جائے تو بزدل اور فرار, آدمی بکری ہو جاتا ہے. اور اگر بڑھ جائے تو جنگل کے جانور اور شیر ہو جاتا ہے, جس کو چاہتا ہے پھاڑ کھاتا ہے. تو یہ قوت غضبانیہ. شہوانیہ جو فرائڈ نے اس کو سیکس کو وسیع کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ سیکس کا تصور وہ ایک, لیکن یہ جو آدمی کے اندر ہے اسی کی وجہ سے پوری گویا دنیا کے اندر گھر کی ساری حرکت جمال, اس کی وجہ سے جلال ہے, اس کی وجہ سے جمال ہے. اگر وہ آدمی کے اندر بڑھ جائے تو آدمی چھٹا سانڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھتے
ہیں کہ اس کی خرابیاں 50 قسم کی بیماریاں ہیں. وہ اگر آدمی کے اندر یہ ہو جائے تو پھر نامردی ہے, پھر اس کی بیوی جو ہے دوسرے کے یہاں وقت گزارے, کوئی حرج نہیں. پھر اس کے اندر حیا, شرم, لباس, وضاقت, ساری چیزیں بے اعتدالی کا شکار ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ مذہبیت کے نام پر بھی شکار ہو جاتی ہیں. ہم نے 2 اہم محرکات کا ذکر چھوڑ دیا تھا کہ شاید آپ لوگ سوال میں کریں, جو ابلیس نے علیہ السلام سکھایا تھا, کہا تھا کہ تم کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ نہیں تو تم فرشتہ بن جاؤ گے ہمیشہ اس میں رہنے والے, یا تم کو اقتدار مل جائے گا. تو یہ بھی 2 انسٹنکٹ ہے آدمی کے اندر, یہ بھی محرک ہے, یہ بھی آدمی کو نئے نئے رسک لینے پر اس پر تیار کرتا ہے. ایک روحانی محرک ہے, فرشتہ بننے کی صفت بھی ہوتی ہے, نتیجہ کہ جوگیانہ اور دین میں بلوغ سے پیدا ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ بیسک ہیومن کنسپٹ اور اس کے جو انسٹنکٹ ہے اس کا تصور, اور اسلام کیسے اس کو کنٹرول کرتا ہے, خدا کے حوالے سے آدمی اپنے کو شناخت کرے. حسیب بھاٹکر صاحب کا بھی سوال ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. حسیب بھاٹکر صاحب. السلام علیکم. میرے اصل میں 3 سوالات تھے. ایک تو یہ تھا کہ انا اور خودداری دونوں میں کہاں باریک لائن کا فرق ہے. بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یا ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہ خودداری کی وجہ سے ہم نے عمل کیا, لیکن بظاہر وہ انانیت ہوتی ہے. دوسرا سوال جی, ایک سوال کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیے, ہم نے آپ کو بتایا کہ آدمی کی اپنی پہچان اپنے ذہن میں, اپنی تصویر اپنے ذہن میں اگر خدا کے ریفرنس اور حوالے سے بنتی ہے تو وہ ہمیشہ تعمیری اور متوازن ہوتی ہے, چونکہ وہ بندہ ہے. لیکن اگر اپنی تعمیر خدا کے حوالے کے بغیر ہو جائے اور خدا کے حوالے سے انسان غافل ہو کے کرے تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے انا جو ہے وہ کوئی بھی شیپ اختیار کر سکتی. خودداری جو ہے یعنی اپنی حفاظت کرنا, اپنی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت کرنا, اپنی ڈگنیٹی کی حفاظت کرنا, تو ہیومن ڈگنیٹی کی حفاظت ہوگی نا. تو وہ انا جو ہے اجتماعی انا جب بن جاتی ہے تب یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم کو اس آدمی نے ہم ایز اے ہیومن ہم کو اگر یہ کیا تو ہم کو صرف نہیں کیا, پوری انسانیت کو کیا. تو اس وقت اس کے پروٹیکٹ کرتا ہے. جب وہ پروٹیکٹ کرتا ہے تو اپنی انا کو پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے, صرف اپنی انا کو پروٹیکٹ نہیں کرتا, وہ ہیومن کی انا کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ انا جو ہے وہ اسی لیے انا کا شعور جو ہے وہ خدا کے حوالے سے ہونا چاہیے, اور کیا ہو ہماری انا وہ آخرت کے حوالے سے ہونی چاہیے. اور اجتماعی زندگی میں رسالت کی وجہ سے جو امت کا اور رسول نے جو تصور دیا ہے, یہ تینوں سے گھیر کر کے جب ہماری شناخت ہماری ذہن تصویر بنے گی تو اس میں مساوات ہوگا, عدل ہوگا, عز ہوگا, اور جہاں خودداری ہوگی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے پست ہوتا ہے, دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ احساس کہ ہم لیں کسی سے اس کے بجائے ہم دیں کسی کو, یہ احساس جو ہے دراصل یہ خودداری کی نشو نما کا پروسیس ہوگا. جی بھائی دوسرا سوال پوچھیے. جی مظہر بھائی, آپ حسیب بھائی, مظہر بھائی آپ پوچھ لیجیے اب تک. جی, یہ جو ٹاپک ہے محترم, یہ اس میں اس لیکچر کے بعد ایک ایفینیٹی آ گئی ہے اس کو اور سیکھنے کی. تو اس میں کوئی لٹریچر موجود ہے جو جس کے مطالعے کے سبب ہم کو مزید جانکاری ملے؟ نہیں, ہم لوگوں کے ہمارے لٹریچر میں بنیادی تزکیہ نفس کے عنوان سے کچھ چیزیں ہیں, لیکن چونکہ آپ لوگوں نے یہ موضوع میں ہم نے ایک فلسفیکل جہت کے ساتھ گفتگو کی ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا اس کا ڈائمینشن دوسرا ہو گیا ہے.
اس لیے ہمارے لٹریچر میں یعنی جو آپ لوگ کسی موضوع کو نفسیاتی سطح پر، کسی موضوع کو فلسفیانہ سطح پر، کسی موضوع کو ایک عام فہم انداز میں، ڈاروین کی تھیوری کو مولانا مودودی نے کتنا عوامی ذہن میں تفہیمات میں بتا دیا نا. تو ایک ہے کسی موضوع کو عوامی سطح پر بتا دینا، اور ایک ہے کہ بھئی اس میں جو علمی کام کیا گیا ہے، جو علمی اسلوب بیان ہے، انداز ہے دیکھنے کا، وہ ہے. اب یہ بات کہ جتنے رکھے گئے ہیں کے اندر وہ اس لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ بغیر تو آدمی کچھ ہی کر ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ آدمی کا کام اضطراری نہیں اختیاری ہے. جب آپ کوئی کام اختیاری کرنا ہو تو کوئی محرک ہوگا نا. آپ کھانا کیوں کھائیں گے؟ آپ نیکی کے کام کیوں کریں گے؟ اب محرک کوئی ہوگا تب نا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو محرکات دیے جا رہے ہیں اور اس کی تیاری بھی کرے. محرکات اس لیے دیے. اب وہ محرکات چونکہ امتحان ہے، اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے، وہ بڑھ جائے اور گھٹ جائے تو کیا. یہ جو میں نے آپ سے ابھی کہا کہ انسان اختیار رکھتا ہے، اسی لیے اس کو محرکات دی ہے. اللہ میں زبردستی اگر نیکی پر نہیں چلاویں، اللہ میں زبردستی اس کو اچھا نہیں کھلاویں، بلکہ اس کو آزادی دے، چاہے تو حلال کھائے، چاہے حرام کھائے، چوری کر کے کھائے، ڈکیتی کر کے کھائے، اس کے لیے اس کو محرکات دی گئی. تو یہ جو میں نے ڈائمینشن دیا آپ کے سامنے، یہ ایک علمی گفتگو چکے ہے کہ محرکات دیے کیوں گئے ہیں. یہ جانور کی طرح ہم کو نہیں دیے گئے ہیں. جانور سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. ہم کو جو بھوک اور سیکس اور قوت اور غصہ اور انا، اپنی شناخت، یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں، اور یہ اس لیے دی گئی کہ ہمارا امتحان ہو، اور اس لیے کہ ہم اس کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، نہ اچھا کر سکتے نہ برا کر سکتے ہیں. تو ہم اچھا کریں یا برا کریں، ان دونوں کے لیے ہم کو کچھ محرکات دینے چاہیے تاکہ ہم متحرک ہوں. تو یہ ڈائمینشن جو ہے عام طور پہ ہماری لٹریچر میں نہیں ملتا. لوگ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام لٹریچر میں نہیں ملتا. جزاک اللہ. جی، میرا سوال یہ تھا اصل میں دوسرے محرکات میں ایک جیسا خوف ہے یا اچھا کہلانے کی خواہش ہے تو انسان اس کی وجہ سے اچھے عمل کرتا ہے. لیکن یہ جیسا کہ آپ نے انا میں سمجھایا، شاید اسی پہلو سے یہ بھی ہے کیا کہ انسان یہ اچھا کہلانے کی خواہش ریاکاری میں کب بدل جاتی ہے، اور جو خوف ہے وہ خوف کی وجہ سے انسان روحانی اعتبار سے تو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، لیکن اور اپنی دفاع کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ پازیٹیو ہوتا ہے. دیکھیے اصل میں آپ بیچ بات سمجھ رہے ہیں. کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے ایک دم ڈیپ میں جائیے، اس کے اصل روٹ میں جائیے. ہم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو اپنی شناخت، پہچان خدا کے حوالے سے ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا آپ کو اچھا کہے تو آپ اچھے، اچھا برا کہہ دے تو آپ برے. تو جب آپ اپنی شناخت کریں گے اللہ کے حوالے سے تو یہ ہنسی نہیں آئے گی. لیکن جب آپ سماج کے حوالے سے اپنی شناخت کریں گے تو اس کے یہ سوال اٹھ جائے گا آپ کے ذہن میں، آپ کے لیے فتنے کا باعث ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. آدم علیہ السلام کی جو کمزوری قرآن نے بتائی وہ یہی بتائی کہ آدم بھولتا بہت ہے اور ارادے کا کمزور ہے. اور نماز جو آدمی کے اندر ہے وہ ارادے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، اور اللہ کی اقیم الصلاۃ لذکری، ہمیشہ یاد رہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اس کی جنت کی گواہی، تو ایسی نہیں کہا گیا ہے. کوئی مائی کا لال رہ ہی نہیں سکتا ہے درست، پھر وہ لوگوں کے درمیان اچھا کہنے کی خواہش ہو ہی جائے گی. اس لیے کہ لوگ اچھا کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، کسی کو لوگ اچھا کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، تو آدمی اس سے فوراً انٹینسو یہ لینے لگا، اسے انسینٹیو لینے لگے گا. پھر تو بعض ایسے لوگ ہو جاتے ہیں کہ جب تک دوست اس کو اچھا نہ کہے اس کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے دوست. تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ خدا سے وابستہ کیسے ہیں، آپ کی شناخت کیا ہے، آپ کی معرفت جو ہے، آپ کا علم و عرفان کیا ہے. منطقی ہے، اپنا ہے کہ آپ نے اپنے علم کو وحی الہی کے تابع کر رکھا. یہ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جتنا مذہبی بحث اور ڈسکورس ہے وہ سب حافظے کی چیز ہے، سمجھ کی چیز نہیں ہے.
آپ کو اپنا جو تصور ہے، یہ تربیت کا پہلا مرحلہ تو یہی ہے نا کہ ہم حسن رضا ہیں، تو ہم اپنے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں جو ہمارے تمام تصور پر حاوی ہو، جس کو ہم ہر وقت یاد رکھیں. وہ یہ تصور ہے کہ ہم خدا کے بندے اور غلام ہیں، اس کے محتاج ہیں، چھوڑ دے تو ہم برباد ہو جائیں، خدا نہ دیکھے تو ہم تو برباد ہو گئے، تو ہم اس کی طرف دیکھتے رہیں گے. تو یہ جو تصور اپنی پہچان کرتے ہیں، مردوں کی جو لڑائی ہے اس کی وجہ یہ کہ عورتیں اپنی پہچان مردوں سے کر رہی ہیں، مرد اپنی پہچان عورتوں سے کر رہے ہیں، انسان اپنی پہچان سماج میں کر رہا ہے. ہم بچپن سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، دیکھو ان کا بیٹا اچھا ہو گیا تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شناخت دوسرے کے مقابلے میں ہے، تو ایک نیا مارکیٹ کمپٹیشن ڈیولپ کر دیتے ہیں. تو ہمارے جو ایگو ہے، ہمارا جو انا ہے، اس کی تعمیر اور تشکیل میں روحانی ڈائمنشن رہتے ہی نہیں، جبکہ وہ ڈائمنشن اصل ڈائمنشن ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری خودی کی تعمیر میں کارکنوں کے بہترین تعلقات اور کارکنوں کی صفات آپ پڑھ جائیے تو مولانا مودودی نے اللہ کے سے تعلق کو پہلی دفعہ بیان کیا ہے. اب وہ اللہ سے تعلق کو ان زبان میں بیان کیا، اس زمانے کی مذہبی زبان تھی، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں جو فلسفے کی اصطلاح ہے، زبان ہے. تھوڑا سا چونکہ آپ لوگوں نے پروگرام دیا تو اس کو تھوڑا سا ہم کو مطالعہ کرنا پڑا کہ بھائی یہ آج ایسی بات جو لٹریچر میں ہو تو آپ تو لٹریچر پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو اسلوب بیان کا، انداز بیان کا، معیار زبان کا، انداز کا تھوڑا فرق ہونا چاہیے تاکہ پروگرام میں تازگی بھی رہے اور ہم کو بھی اجر ملے. ایک آخری میرا یہ سوال تھا کہ اجلت پسندی، جیسا قرآن کہتا ہے خلق الانسان من اجل، تو اجلت پسندی مثبت اعتبار سے کب ہوتی ہے عملی اور کب اس کا مطلب منفی مطلب آتا ہے؟ دیکھیے اگر اجلت پسندی نہ ہو آدمی کے اندر، اجلت پسندی کی داعیے نہ ہو تو نماز وقت پر نہیں پڑھے گا آدمی، اول وقت پہ نہیں پڑھے گا، روزہ اول وقت پہ افطار نہیں کرے گا. یہ اجلت ہی ہے، یہ اجلت ہے آدمی کو جو پنکچول رکھتا ہے. اجلت جب یہ ہو جاتی ہے، اجلت ہی ہے جس کی وجہ سے آدمی کا امتحان ہے. اگر اجلت پسندی نہ ہوتی تو امتحان کس چیز کا ہوتا آدمی کے اندر؟ آخرت جو ہے وہ تو بات کی چیز ہے نا، دنیا جو ہے اجلت عاجلہ ہے، نفع عاجلہ ہے. تو یہ انسان کا امتحان کیسے ہوتا اگر یہ محرک نہیں دیا جاتا؟ تو یہ محرک اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ اس کے کچھ پازیٹیو ایفیکٹ ہیں جس میں آدمی کو جلدی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے کچھ بیڈ ایفیکٹ ہیں جس کی وجہ سے آدمی نفع بخش کاموں کو چھوڑ کے نفع عاجلہ میں چلا جاتا ہے. وَيُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. تم جلدی والا نفع چاہتے ہو. عقل کی تربیت کیسے ہوتی؟ یہ آدمی سوچتا بھی ہے تو پورا امتحان کا پورا نظام ہی ختم ہو جاتا. اگر عاجلہ نہ ہوتا آدمی کے اندر تو فریب بھی نہیں کھاتا، دھوکہ بھی نہیں کھاتا. تو یہ جو آیا ہے آدمی کے اندر، وہ آدمی کو متحرک، رواں دواں، دوڑ بھاگ، یہ اتنی بازار کی جو گرمی حرارت ہے، یہ الیکشن کی جیت و ہار ہے، سب عاجلہ کی وجہ سے ہے. اور اس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نفع بخش سودا نہیں ہے، اس سے بڑا کام کرنا چاہیے. کوئی آدمی بزنس چھوڑ کر کے علم اختیار کرتا ہے، کوئی آدمی سیمنٹ کا کارخانہ کھولنے کے بجائے یونیورسٹی کھولتا ہے، تو وہ اجلت سمجھتا ہے، یہ ادھر سمجھتا ہے. تو آدمی کا پورا بیہیویئر جو ہے اس کو کنٹرول یہ کرتا ہے، اور اس میں ایک آزمائش اور امتحان کا پہلو بھی ہوتا ہے آدمی کے اندر. یہ حرارت سے گرمی رہتی ہے. آپ اجلت کو ہمیشہ فرد کی سطح پر دے رہے ہیں، اجلت کو تمدن کی سطح پر دیکھیے. کتنے بڑے بڑے فتوحات لوگوں نے کیے اجلت کی وجہ سے، پھر شکست کھا کے جا کرتے سوچا کہ ساری دنیا کو فتح کر لیں گے. نیکسٹ کوشچن نذیر شیخ صاحب کے لیے ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ السلام علیکم. محترم، آپ نے قوت غضبانیہ کا جو ذکر کیا
اور اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ اگر اعتدال پر رہے تو تعمیری ہوتی ہے، اور اگر اعتدال سے بڑھ جائے تو وحشی پن میں تبدیل ہو جاتی ہے، جانوروں والی بات آ جاتی ہے۔ تو جو اگر یہ ہاں تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قوت غضبانیہ سرد ہو جائے اور اپنی اعتدال سے کم ہوتی نظر آئے، جس کے نتیجے میں انسان میں کم ہمتی اور کی حق کے متعلق جو غیرت ہونی چاہیے، غیرت حق، وہ بھی سرد پڑ جاتی ہے، تو اگر یہ صورت حال ہو کہ قوت غضبانیہ اپنی اعتدال سے کم ہوتی نظر آئے تو اس کا کیا علاج ہے؟ خاص طور سے مذہبی اور تحریکی حلقوں کو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ جب یہ جو قوت غضبانیہ محرک ہے، اس کی یہ محرک جو ہے کئی چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو اس پر اثر کرتا ہے فکر، شعور، اس محرک کو شعور جو ہے کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا اس کو کنٹرول کرتا ہے اخلاقیات، تیسرا کنٹرول کرتا ہے سماج۔ تو اگر ایک آدمی اس معاملے میں حمیت دینی کے معاملے میں یہ جو قربانی دینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں دنیا کو وہ ترجیح دے رہا آخرت پر، اخلاقی اعتبار سے وہ کمزور ہو رہا ہے، حب عاجلہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور یعنی کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے نا، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صاحب کو قرآن کی آیت ہے نا کہ ہر رزل مومنین القتال، مسلمانوں کو قتال پر ابھاری ہے نا۔ قرآن نے کہا، قتال پر ابھارتے ہوئے کہا تم جنت میں جاؤ گے، تم جو مردہ ہیں ان کو مردہ مت کہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی ساری فضیلتیں بیان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی گروپ میں یہ حمیت ہو تو ان کو ہر رزل مومن، ان کو اس پر یہ کرنا چاہیے کہ اس کے نتائج جو ہیں، یعنی شعور کو بھی بیدار کرنا چاہیے، ان کی اخلاقی جرت کی بھی تربیت کرنی چاہیے، اور قرآن نے اس کی ہے۔ بعض لوگ ڈر کے مارے یہ ہو رہے تھے، ان کو ابھارا ہے تو ابھارنا بھی چاہیے، بھی کرنی چاہیے۔ اور اسی سے ہی فطری محرک تو ہے ہی آدمی کے اندر۔ خود ہندوستان میں ذرا سا آپ کو بتائیں، یہ جو RSS والوں نے دکھایا یہ کرشن رام مہابھارت کو اور اس کو رامائن کو، تو اس کا فلسفہ یہی ہے کہ ان کا احساس یہ تھا کہ ہندو قوم 1000 سال غلام رہنے کی وجہ سے بزدل ہو گئی ہے، اس کے اندر اہمیت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد 2 ہیرو ہیں جنگ کے، ایک رام ہیں اور ایک کرشن ہیں، یہ دونوں جنگ کے ہیرو ہیں، دونوں نے فلسفہ جنگ، تو قوم کو فلسفہ جنگ بتایا تاکہ ہمت پیدا ہو۔ تو اس طرح سے گویا ان محرکات کو کی فکری تربیت، اخلاقی تربیت اور روحانی تربیت کر کے آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ گویا شعبہ تربیت کا ایک بڑا کام ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ تحریک اسلامی کے اندر ان حمیت حق پست ہونے لگے اور ان کے اندر جبن اور بزدلی دنیا پرستی کے نتیجے میں یا جاہ پرستی کے نتیجے میں پیدا ہو جائے۔ اس سے ہم سب لوگوں کو پناہ مانگنی چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن JSMS پر کون ہے آج؟ قدیر بھائی ہیں یا جائیے کون ہے؟ جی محترم، ایک سوال تھا کہ فیصل شیخ بول رہا ہوں مدن پورہ بمبئی سے۔ جی بتائیے۔ ایک سوال تھا کہ آپ کی جو گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ موجودہ دور میں جو نفسیاتی علم بتاتا ہے کہ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک کمنٹ ہے اس کے اندر کہ ہر بیہیویئر ہیز اے پازیٹیو انٹینشن۔ کوئی بھی انسان کا بیہیویئر وہ پازیٹیو انٹینشن رکھتا ہے، کوئی بھی انسان کا بیہیویئر، جو بھی بیہیویئر انسان رکھتا ہے اس کا پازیٹیو انٹینشن رہتا ہے۔ جو محرکات آپ نے بتائے تو وہ دنیاوی لحاظ سے اس کا پازیٹیو انٹینشن اس میں رہتا ہے۔ یعنی دیکھیے قرآن میں جو آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ تو نے جو تخلیق کیا ہے اس کے شر سے ہم کو بچا ہے نا۔ تو شر سے بچانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان محرکات کو پیدا کیا ہے، تو ان محرکات میں خیر بھی ہوگا اور شر بھی ہوگا، دونوں ہوگا۔
اگر صرف شر ہوگا تو اللہ تعالی خیر ہوگا تو اللہ کا یہ فعل اضطراری ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے آگ سے ہمیشہ گرمی نکلتی ہے تو اس کا اضطراری فعل ہے، یعنی اس سے دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی. برف ٹھنڈا دے گا، تو اللہ تعالیٰ کے کریشن میں اگر صرف ایک جہت ہوگی تب تو اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فعل ہو جائے گا، ایسا فعل جس میں اللہ کا اضطرار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو ایسا بنایا کہ وہ اس کو اضطراری نہیں ہو. جب اضطراری انسان کو نہیں بنایا کہ وہ چاہے تو خیر کرے چاہے تو شر کرے، لیکن کتے کو بنایا اضطراری کام کرنے کے لیے، سمندر کو بنایا اضطراری کام کرنے کے لیے، خود ہمارے اندر پھیپھڑے کو بنایا اضطراری کام کرنے کے لیے. آپ اس کو کہیے سننے کے لیے آکسیجن لے گا. تو اللہ تعالیٰ کا عمل اضطراری نہ ہو، اس کے لیے اس نے جو کچھ کیا اس میں خیر اور شر دونوں کا پہلو ہے. لہٰذا جتنے محرکات اس نے پیدا کیے ہمارے اندر سب میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. ہم کو چاہیے کہ اس کا جو شر کا پہلو اس سے بچے، یہی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیں. یہ جو سائیکولوجی کا بیہیویئر پورشن ہے نا، وہ تو لوگ، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ انٹیوشن کو، وہی الہی کو اس میں علم کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے، وہ ایک دوسری بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف خیر کے پیدا کرنے پر اگر قادر ہے، وہ پیدا کرے اور خیر ہو اس میں، تو یہ خدا کا اضطراری فعل ہو جائے گا، خیر کا اضطراری فعل ہو جائے گا. وہ اختیاری فعل ہے، وہ ایسی. چنانچہ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے ہاں اس انسانوں کے لیے اس میں خیر و شر دونوں کا ہے. اسی لیے کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس اندھیرے سے جو چھا جائے پوری طرح. تو اس نے قوت غضبانیہ اور شہوانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیکس اور اینگر، غصہ، یہ دونوں ایسے ہیں کہ اس میں آدمی ایک دم اندھا ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جو فتنے ہیں اس سے پناہ مانگی گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے قوت غضبانیہ اور شہوانیہ ہے، یعنی ہر وہ محرک جو آدمی کو اندھا کر دے اور اس کو اندھیرا کر دے. کسی کا اور کوئی کوشچن ہے؟ لیکن جو لوگ کوشچن کرتے ہیں ان کی تصویر آنی چاہیے بھائی. یہ تو ون وے ہے. بھائی جو لوگ کوشچن کر رہے ہیں وہ لوگ اپنا ویڈیو آن کر کے کریں. یعنی ہم تو بھولے نہ کبھی ان کو کبھی یاد نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں طرف دیکھیں ایک دوسرے کو. ہمارے پاس 3 منٹ اور ہیں. صاحب ایک سوال پوچھ لیجیے. کون ہے؟ یہ تو اختیاری تھا ہم لوگ کو میوٹ کرنے کا ویڈیو، اختیاری نہیں تھا بن کیا. ہاں اختیاری تھا اضطراری نہیں تھا. صحیح بات ہے. چلیے تو امین الحسن صاحب ایک جی ان کے لیے 2 منٹ اور ہیں ہمارے پاس. یہ پوچھنا تھا حسن صاحب کہ اپنے آپ کو جو تحریک میں کام کرتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کنٹینیوس ایک جیسا کام کرتے کرتے انسان کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھا جائے نیکی کے کاموں کے لیے؟ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو کتاب نازل کی ہے نا، کتاب نازل کی ہے، اور اس کے بہانے نماز جو ہے ہم پڑھتے جو ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہر 5 وقت کی نماز کو اگر ٹھیک سے آپ پڑھی گا نا تو بتا دے گا کہ آپ چارج ہو رہے ہیں، موٹیویٹ ہو رہے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں. مغرب پڑھ کے آئیے، عشاء بتا دے گا، فجر کی نماز آپ کو بتا دے گی، ظہر کی نماز. تو اصل میں ہم لوگ اپنے حلقوں میں جو نماز جو جتنی بڑی نعمت ہے، جیسے آپ شکر بتا دیا اس نے شوگر کتنا پرسنٹیج، بلڈ پریشر، خوش ہوتے ہیں نا
کہ آپ موٹیویٹ ہو رہے ہیں ڈیموٹیویٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. نماز کا جو امپورٹنس ہے, اس کی جو حیثیت ہے, وہ اگر تحریکی حلقوں میں ہمیشہ بحال کی جاتی ہے. پھر جب ڈیموٹیویٹ ہو رہے ہیں آپ, تو اس کا طریقہ, پوری مسجد کا ماحول ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مسجد کا ماحول, ہم لوگوں نے مسجد میں محنت کہاں کیا, مسجد کے ماحول پہ محنت کہاں کیا. آپ مسجد میں چلے جائیے, موٹیویٹ ہوتے ہیں مسجد کے ماحول سے, اس سے زیادہ تو آپ اجتماع میں موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو مسجد پر محنت نہیں ہوئی, نماز پر محنت نہیں ہوئی, پوری مسجد کا نظام بہت موٹیویٹ کرنے والا ہے. وہ نماز اور قرآن جو ہے, یہی دو ذریعہ ہمارے یہاں موٹیویٹ کا اصل. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نفل روزے کا اہتمام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. نفل روزے کا اہتمام جو ہے وہ بھی ڈی موٹیویشن کا ایک ذریعہ ہے. اگر ہم لوگ کرنے لگے تو یہ ہونا چاہیے. اور جب بھی نماز میں آپ کو ڈی موٹیویٹ لگے, ایک دم صاف پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے 180 ہو گیا ہے, یہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, شوگر ہمارا گھٹ گیا, ایک دم نماز بتا دیتی ہے. تو یہ جو آپ موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کے یہاں سوال ہوتا ہے کبھی نماز کے بارے میں, متفق کتنے بنائے, فلاں کتنا بنائے, یہ کتنا. لیکن اپنے موٹیویشن ڈی موٹیویشن کا جو ہمارا نظام ہے, ہمارا جو اپنا نظام ہے, اسلامی ایپسٹیمولوجی میں, اسلامی اونٹولوجی میں, اسلامی نظام تربیت میں جو ہے, ہماری جو روایات ہیں اس میں ڈی موٹیویشن کا بہت اچھا انتظام ہے. میرے خیال میں ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے یہاں یہ جزاک اللہ, بہت اچھا جواب دیا, الحمدللہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا.